اب فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے، جتنا بھی ظلم کر رہا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے اور تماشا بنی ہوئی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا کہ یہ بھی انسان ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، مسلمان تو ہے ہی ہے، لیکن کسی کو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ انسان ہے، انسان کے بچے ہیں، ان کی ماں بہنیں ہیں، ان کی عزت لوٹ رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، بے دردی سے مار رہے ہیں، تو سب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا میرا یہ سوال ہے پوری دنیا سے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان حکمران اور جتنے ملک ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ان کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز کے وسائل ہیں۔ اگر ایک مہینہ صرف ان کا پیٹرول اور دوسرے جتنے بھی چیزیں ہیں ادھر سے جاتی ہیں مسلمان ملکوں سے، وہ بند کر دیں، ان کی سپلائی بند کر دیں، تو ان کی جرات نہیں ہے، وہ تمہارے پاؤں کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ مسلمان کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرے، کوئی بھی جنگ نہ کرے، صرف غیر مذہب کے جتنے بھی ملک ہیں ان کی چیزیں بند کر دیں، تیل بند کر دیں، دوسری چیزیں بند کر دیں، ایکسپورٹس ٹوٹل بند کر دیں۔ ایک مہینے کے اندر یہودی ٹوٹل تمہارے پاؤں کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ سوری بھی کریں گے، معافی بھی مانگیں گے اور کہیں گے ہم کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی کیا جرات ہے؟ اسرائیل کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک سیکنڈ میں تباہ ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں، لیکن ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اتنے بے بس ہو گئے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارا ملک پاکستان، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ 90% آبادی مسلمانوں کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں سب مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، اور سچے مسلمان ایسے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے نبی کے اوپر کوئی بات ہے تو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے یہ غلط کیا آپ نے۔ اگر قرآن پاک جلا دیا جاتا ہے، اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کہ ہم بھکاری ہیں، بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم بولیں گے ہمیں بھیک نہیں ملے گی۔ ہم جتنے بھی ہیں پاکستانی، ہم بھیک کے عادی ہو چکے ہیں، مانگنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس حالانکہ بہت وسائل ہیں، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہ ہو جس نے اللہ پاک نے ہمیں نہ دی ہو۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، پھر بھی ہم بھکاری بن گئے ہیں۔ حکمران پہلے سے بھکاری تھے اور عوام کو بھی بھکاری بنا دیا۔ وہ اس لیے جب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مسلمان ہے، اور ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے، اور ہمارا نبی ایسا کہ جس نے ساری زندگی امت کے لیے دعا کی ہے، ساری زندگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی گستاخی سن کے چپ کر کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے نبی نے اگر ہمارے لیے دعا نہ مانگی ہوتی تو آج جیسے کشمیر میں ہوا ہے، اب فلسطین میں ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ ہم خنزیر اور بندر بن جاتے، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ اے محمد تم بار بار روتا ہے، دعا مانگتا ہے اپنے امت کے لیے، تو میں یہ مسئلہ نہیں کروں گا دوسری جو امتوں کے ساتھ کیا ہے، ان کی شکلیں نہیں بگاڑوں گا۔ ہمارے نبی تو اتنا ہمارے لیے دعائیں مانگ کے گئے کہ یا اللہ ان کی شکل نہیں بگاڑنی، ان کو ایسے عذاب نہیں دینا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کی گستاخی سن کے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک وہ ایسی چیز ہے، ایسی پاک کتاب ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ سائنس اور جتنے چیزیں بنی ہیں، جتنی ٹیکنالوجی بنی ہے، یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہی بنی ہے۔ اور قرآن پاک وہ چیز ہے کہ انسان ایک بار پڑھ لے ترجمے کے ساتھ تب پوری زندگی کبھی گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کی بھی بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ بیان اس لیے نہیں دیتے کہ یار ہم اگر بولیں گے ان کے خلاف تو ہمیں وہ بھیک نہیں دے گا، ہم بھیک کیسے مانگنے جائیں گے؟ کس منہ سے مانگنے جائیں گے؟ وہ اللہ کے بندے تم بھکاری کیوں بنتے ہو؟ اگر آپ ساری زندگی ایسے بھکاری بنے رہے تو آپ کو کسی نے منہ نہیں لگانا، آپ کی نہ ہی عزت ہوگی نہ ہی آپ کے ملک کی عوام کی عزت ہوگی۔ خدا کے لیے آپ اپنا ضمیر جگائیں اور کشمیر کا ساتھ دیں، کشمیر کے عوام کا ساتھ دیں، ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بند کروائیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی، خدا کے لیے یہ کام کریں، آپ لازمی کریں۔